دنیا کا ایسا خطہ ہے جس کا نام گرین لینڈ سن کر یوں لگتا ہے جیسے یہ ایک وسیع اور ریز سرسبز اور شاداب علاقہ ہوگا، جبکہ حقیقت اس کی برعکس ہے۔ گرین لینڈ کے زیادہ تر حصے پر برف باری کے پہاڑ اور چٹانیں ہیں۔ تو السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبداللطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں ماس ٹی وی۔ آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں شروع۔ گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے، جہاں پر سب سے بڑی گلیشیئرز بھی ہیں، جن کے پگھلنے کی رفتار تیز رفتاری سے سائنسدان تشویش میں مبتلا ہیں۔ ایک حالیہ سائنسی مطالعے میں بتایا گیا کہ یہ گرین لینڈ کی تمام گلیشیئرز پگھلنے سے دنیا بھر کے سمندروں میں پانی کی سطح 10 انچ سے زیادہ بلند ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں کئی ساحلی علاقے ڈوب جائیں گے اور موسم کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ بروکانس میں واقع اس جزیرے کی لمبائی 2670 کلومیٹر اور چوڑائی 1050 کلومیٹر ہے۔ یہ جزیرہ خطۂ شمالی کے بہت قریب واقع ہے اور اس کا 2/3 حصہ خطۂ دائرے کے اندر ہے۔ یہ خیال ہی خوف طاری کر دیتا ہے کہ جب 18 لاکھ مربع کلومیٹر قریبی میں پھیلی ہوئی 5000 سے 10,000 فٹ برف کی موٹی پرتی پگھل کر سمندر میں شامل ہو جائے گی تو دنیا کا کیا منظرنامہ ہوگا۔ سائنسی جریدے کلائمیٹ چینج میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ گرین لینڈ کی تمام برف پگھلنے سے دنیا بھر کی سمندروں کی سطح کم از کم 30 انچ اونچی ہو جائے گی، جس سے نہ صرف بہت سے ساحلی علاقے ڈوب جائیں گے بلکہ سمندروں میں جہاز رانی بھی مشکل تر ہو جائیں گے۔ برف اور پانی کا توازن پگھلنے کا نتیجہ انتہائی شدید موسم اور خطرناک طوفانوں کی شکل میں نکلے گا۔ سائنسی مطالعے کے شریک منصف اور گلیشیئرز کے علوم کے ایک ماہر ولیم کولگن کہتے ہیں کہ قیاس یہ ہے کہ اس صدی کے آخری اگلی صدی کی وسط تک تمام برف پگھل جائے گی۔ ولیم کولگن کہتے ہیں کہ اس وقت موسمی حالات کیا ہوں گے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کل ہمارے سامنے اکثر جن شدید طوفانوں سے ہوتا ہے، 50 برس پہلے اتنے شدید طوفان بہت کم آتے تھے۔ ولیم کولگن کہتے ہیں کہ گلیشیئرز میں 2 قسم کی برف ہوتی ہیں، ایک وہ جو گلیشیئرز کا حصہ ہوتی ہیں اور دوسری وہ جو پگھل کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی رہتی ہیں۔ اس برف کو انہوں نے مرد برف کہتے ہوئے زومبی آئس کا نام دیا۔ گرین لینڈ کی زومبی آئس ساحلی آبادی اور جہاز رانی کے لیے بڑا خطرہ۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج کی گرمی سے گلیشیئرز میں پگھلنے کا عمل شروع ہوتا ہے، البتہ جب برف باری ہوتی ہے تو پگھلی ہوئی حصوں کو برف باری دوبارہ گلیشیئرز کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، جبکہ زومبی آئس کے معاملے میں دوبارہ جڑنے کا عمل نہیں ہو پاتا اور ایسے ہی پگھلنا ہوتا ہے۔ عالمی حدت میں اضافے کے نتیجے میں گلیشیئرز پگھلنے سے اب برف روبی آئس بن رہی ہیں۔ گرین لینڈ میں سائنسدانوں کی تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ برف باری کے نظام میں ایک قدرتی توازن قائم ہے۔ موسم گرم ہونے پر گلیشیئرز کی برف پگھلتی ہے اور جب برف باری ہوتی ہے تو وہ غائب ہونے والی برف کی جگہ ایک نئی برف تہ بچا دیتی ہیں جو گلیشیئرز سے جڑ جاتی ہیں، جس سے گلیشیئرز کی موٹائی اور حجم میں ایک خاص توازن برقرار رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہزاروں برس سے گلیشیئرز اپنا وجود قائم رکھی ہوئی، لیکن اب انسانوں کی دخل اندازی سے اس فطری توازن میں خلل پڑ رہا ہے۔ تیل کے بڑھتے ہوئے استعمال سے کاربن گیسوں کے اخراج میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے کرۂ ارض کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور گرین لینڈ سمیت دنیا بھر میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر موجود گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ نے پہاڑوں پر موجود برف کی
مقدار اور حجم کی توازن میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ اب گلیشیئرز زیادہ تیزی سے پگھل رہی ہیں۔ برف باری اس خلا کو اس لیے پر نہیں کر پا رہی کیونکہ گلیشیئرز کی زومبی آئس اس عمل میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ اس کے مطابق زومبی آئس کا مقدار گلیشیئرز سے جڑنا نہیں بلکہ صرف پگھلنا ہے۔ گلوبل وارمنگ کے عمل کو روکے بغیر سمندر کی سطح کو بلند ہونے اور موسموں کو شدید شکل میں دہلنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔